یہ امر نہایت ہی افسوسناک ہے کہ عمران خان نے پاکستان میں پرامن انتقال اقتدار کی روایت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے نزدیک کرسی بچانے کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑ جائے وہ جائز تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ ملک کے آئین و قانون کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل درآمد کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ایسے راستوں کی تلاش میں تھے کہ اس فیصلے کی حکم عدولی کر کے بھی کیسے اقتدار کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ انہیں مفاہمتی انصاف، نظریہ ضرورت اور جنیجو فارمولے جیسے فیصلے کی امید تھی، لیکن فیصلہ آئین کے تحت آیا۔ جب ملک میں ایک جمہوری حکمران آئین کی دھجیاں اڑانے لگ جائے تو دو ہی راستے بچ جاتے ہیں، یا ملک میں آمریت آ جاتی ہے یا آئین کے محافظین اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ عمران خان اور ان کے وزراء کے بیانات صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اقتدار اپنے سیاسی مخالفین کو دینے کے بجائے ایک ایسے آئینی بحران کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جہاں فوج آنے پر مجبور ہو جائے۔ آئینی بحران شدید سے شدید تر کیا جا رہا تھا کہ ملک میں فوج کے آنے کے سوا کوئی آپشن ہی نہ رہ جائے۔ معاشی حالات بھی جان بوجھ کر ایسے خراب کیے جا رہے تھے کہ جنرل باجوہ اقتدار سنبھالنے پر مجبور ہو جائیں۔ عوام بھی کہنے لگ جائیں کہ اب فوج کے سوا کوئی حل ہی نہیں رہا۔ شاید عمران خان کی سوچ میں سیاسی مخالفین کی حکومت کی بجائے مارشل لاء بہتر تھا، اسی لیے جان بوجھ کر ایسی خبریں پھیلائی جاتی تھی کہ فوج اقتدار سنبھالنے پر مجبور رہے۔ ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں بات کرنے لگے۔ اس حوالے سے چودھری پرویز الہی کا وہ مشہور انٹرویو بھی سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اب نجی محفلوں میں فوج اور جنرل باجوہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ عمران خان ملک میں مارشل لاء کے لیے ماحول بنا رہے تھے، اسی لیے یہ کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ ابھی ہمارے پاس بہت سے آپشن ہیں، یقیناً وہ تمام آپشن غیر آئینی تھے۔ لیکن عمران خان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی، کیونکہ عسکری قیادت سازگار ماحول کے باوجود اقتدار پر قبضہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فوج سیاسی عمل اور جمہوریت کو ہی آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ شاید عمران خان اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکے۔ عمران خان ماحول بنا رہے تھے کہ 1999 جیسے حالات نظر آئیں اور فوج اقتدار پر قبضہ کر لے۔ جنرل باجوہ کو ہٹائے جانے کا ماحول اسی لیے بنایا جا رہا تھا کہ وہ رد عمل میں اقتدار پر قبضہ کرنے کا سوچے۔ 1977 جیسا ماحول بھی بنانے کی کوشش تھی کہ جہاں ملک میں پرامن انتقال اقتدار کے تمام رستے بند ہو جائیں، وہ بھی سڑکوں پر ہوں اور اپوزیشن بھی۔ اسی لیے ایک ہی دن جلسے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ سڑکوں پر لڑائی ہو جائے اور 1977 جیسا ماحول ہو۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے پس پردہ کردار لڑائی کی موڈ میں تھے۔ عمران خان نے نیوٹرل کو جانور کہہ کر بھی تنازع بنانے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ جواب الجواب شروع ہو جائے گا، لیکن ان کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہوا جب اسٹیبلشمنٹ شدید کوششوں کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ عمران خان شاید یہ اندازہ ہی نہیں کر سکے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نہ تو ضیاء الحق ہیں اور نہ ہی پرویز مشرف۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر سیاست کرنے والی سیاسی جماعتیں اس دفعہ اشارہ نہ ملنے پر کس قدر پریشان تھیں۔ وہ خود کہتے تھے کہ پہلے بتا دیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس دفعہ کوئی کچھ بتا ہی نہیں رہا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ خود کریں۔ ایم کیو ایم اس کی ایک مثال ہے، مسلم لیگ کاف اس کی دوسری مثال ہے، باپ پارٹی اس کی تیسری مثال ہے۔ ورنہ جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے یہ سب لوگ اسٹیبلشمنٹ نے ہی انہیں دیے تھے، لیکن اب تمام سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی لیے ہم نے چھوٹی اور کمزور سیاسی جماعتیں ٹوٹتی بھی دیکھی ہیں۔ مسلم لیگ کاف ٹوٹ گئی، چودھری برادران کا گھر تقسیم ہو گیا، باپ پارٹی ٹوٹ گئی۔ ہم سب اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں، اس پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب جب انہوں نے نیوٹرل ہو کر دکھا دیا ہے، انہوں نے یہ بھی دکھا دیا ہے کہ اگر انہیں مارشل لاء لگانے کی دعوت بھی دی جائے تو وہ نہیں لگاتے۔ وہ جمہوری عمل کو ہی آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی بہت مدد کی گئی، لیکن اگر وہ 3.5 سال میں بھی سیاسی طور پر اپنے معاملات حل کرنے کے قابل نہیں ہو سکے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا قصور نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جمہوریت اور آئین کی محافظ بن کر سامنے آئی ہے اور جمہوریت کے تسلسل پر اس کا عزم قابل تحسین ہے۔ باقی جہاں تک بی بی سی کی خبر کا تعلق ہے تو دوستوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا نہیں۔ سپریم کورٹ نے پہلے ہی عمران خان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی حکم پاس کرنے سے روک دیا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ اپنے حکم پر پہرا دے رہی تھی، وہ عمران خان کو آئین سے کھیلنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے رات کو بھی کھلی تھی۔ اگر آئین کی سربلندی کے لیے عدلیہ کا کردار بھی قبول نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ عمران خان چاہتے تھے کہ ملک میں آئین ختم ہو جائے، اس لیے خود بھی آئین کو روند رہے تھے اور جو آئین کو روندنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں دعوت بھی دے رہے تھے۔ لیکن اس بار انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ریاست کے تمام ستون آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہی عمران خان کی سب سے بڑی ناکامی بن گئی، وہ شاید سمجھ ہی نہیں سکے۔